دیکھیں، انسان کے بولے گئے الفاظ اور اس کی گفتگو محض چند آوازیں یا بے معنی اشارے نہیں ہوتے۔ یہ دراصل ایک ایسی زبردست طاقت ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ بھی سکتی ہیں اور اگر غلط استعمال ہو تو پورے کے پورے معاشروں کو بکھیر بھی سکتی ہیں۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم براہ راست اصل حوالوں اور ماخذات کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی تعلیمات میں انسانی ابلاغ کی واقعی کیا اہمیت ہے۔ ہم یہ جانیں گے کہ آخر گفتگو کے ان اصولوں کو ایک مقدس حیثیت کیوں حاصل ہے۔ تو چلیے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں اور ان ماخذات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں جو صدیوں سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو یہاں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت اور گفتگو کے آداب کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ یہ کوئی عام سی روایتی اخلاقی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں، منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ یا کی بورڈ پر ٹائپ کیا گیا ایک ایک جملہ کتنا زیادہ وزن رکھتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ گفتگو صرف معلومات کے لین دین کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ درحقیقت ہماری روحانی اور سماجی حالت کا ایک بہت ہی بڑا امتحان ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ضبط اور احتیاط کے اصول کی۔ اس پورے فلسفے کی جو اصل اور ٹھوس بنیاد ہے وہ ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس متفقہ حدیث میں ملتی ہے۔ ذرا اس کے الفاظ پر غور کیجیے گا۔ یہاں براہ راست اللہ اور آخرت پر ایمان کو انسان کے بولنے کے انداز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یعنی ہمارے عقیدے کی پختگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے الفاظ کا انتخاب کس طرح کرتے ہیں۔ کتنی غیر معمولی اور حیران کن بات ہے نا کہ ایک انسان کی زبان اس کے دل کے ایمان کا مکمل آئینہ ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے سامنے دو بالکل واضح اور سیدھے راستے آ جاتے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ اچھی بات کہی جائے، یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو مثبت ہوں، تعمیری ہوں اور جن میں کوئی بھلائی ہو۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ خاموش رہنا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان ماخذات میں خاموشی کو کوئی کمزوری یا الفاظ کی کمی بالکل نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے ایک انتہائی قابل قدر اور شعوری انتخاب قرار دیا گیا ہے۔ اگر کہنے کے لیے کوئی اچھی یا کام کی بات نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر لینا بذات خود ایک زبردست مثبت عمل بن جاتا ہے۔ یہ احتیاط کا وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جہاں انسان اپنے الفاظ کو ضائع ہونے یا کسی نقصان کا باعث بننے سے مکمل طور پر روک لیتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے اصول کی طرف، جو ہے وسیع تر معاشرے کا تحفظ۔ ابھی تک تو ہم اپنی ذات اور انفرادی ضبط کی بات کر رہے تھے، لیکن اب یہ دائرہ کافی وسیع ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے ہی اس دوسرے ماخذ کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں معاشرے میں بہترین ہونے کا معیار کتنا مختلف ہے۔ اسے عبادت کی کثرت کے بجائے براہ راست سماجی تحفظ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی بھی انسان اس وقت بہترین کہلاتا ہے جب اس کے ارد گرد موجود لوگ اس کے وجود سے خود کو مکمل محفوظ سمجھیں۔ یہاں مذہب کو سیدھا سیدھا ہمارے سماجی رویے اور دوسروں کو دی جانے والی حفاظت کی ضمانت سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس حدیث میں خاص طور پر صرف زبان اور ہاتھ کا ہی ذکر کیوں کیا گیا؟ تو بھئی اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے۔ یہی وہ دو بنیادی ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم اس دنیا کے ساتھ کوئی بھی تعامل کرتے ہیں۔ زبان کے ذریعے ہم اپنے خیالات، جذبات یا احکامات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جبکہ ہاتھ کے ذریعے ہم جسمانی اعمال انجام دیتے ہیں۔ اور یقین مانیے ان دونوں میں بے پناہ طاقت چھپی ہے۔ یہ کسی بھی بکھرے ہوئے معاشرے کو جوڑ بھی سکتے ہیں اور اگر غلط استعمال ہو تو ایک جڑے ہوئے معاشرے کو غیبت، افواہوں یا ظلم کے ذریعے لمحوں میں تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں کو قابو میں رکھنا کسی بھی معاشرے کے امن کے لیے بالکل ناگزیر ہے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے تیسرے اور سب سے اہم حصے کی طرف، آج کی جدید ڈیجیٹل دنیا میں ادب۔ 1400 سال پرانی ان تعلیمات کو اگر آج کے اس تیز ترین دور سے جوڑنا ہو تو اس کے لیے ایک ہی بنیادی تصور ہے اور وہ ہے ادب۔ دیکھیے، ادب محض تمیز یا پلیز اور تھینک یو کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر قسم کے انسانی تعامل کا وہ بنیادی تصور ہے جس میں دوسرے انسان کا مکمل اور دلی احترام شامل ہو۔ یہی وہ پل ہے جو ماضی کی ان احادیث کو آج کے روزمرہ معاملات کے ساتھ جوڑتا ہے، چاہے وہ کسی بازار میں ہونے والی گفتگو ہو یا انٹرنیٹ پر ہونے والی کوئی بحث۔ ادب وہ اصول ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی حدود میں کیسے رہنا ہے اور دوسروں کی عزت نفس کو کیسے برقرار رکھنا ہے۔ اب ذرا اس کی عملی شکل دیکھتے ہیں۔ جب ہم آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ادب کا خیال رکھنا قدرے آسان لگتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے ایک بالکل نیا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ اسکرین کے پیچھے چھپ کر بیٹھنا اور کچھ بھی کہہ دینا کتنا آسان ہو گیا ہے نا؟ لیکن رکیں،
یہیں پر وہ زبان اور ہاتھ والا اصول براہ راست لاگو ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں ہمارا کی بورڈ، ہمارا ٹائپ کرنا، دراصل یہی ہمارا ہاتھ بن چکا ہے، اور جو ڈیجیٹل پوسٹس یا کمنٹس ہم کر رہے ہیں وہ ہماری زبان کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو ایک بھی پوسٹ یا ٹویٹ کرنے سے پہلے یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہمارے اس ڈیجیٹل ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں یا نہیں۔ یہ واقعی کوئی معمولی بات نہیں رہی، بلکہ یہ ایک بہت گہرے روحانی اور اخلاقی عمل کا حصہ بن چکا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس تجزیے کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن جاتے جاتے یہ ایک انتہائی گہری سوچ کی دعوت ہے۔ دیکھیں، انٹرنیٹ پر ہم جو بھی کرتے ہیں، ہماری ہر بات، ہر تبصرہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ایک ڈیجیٹل نشان یعنی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بن کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اگر ان ماخوذات کی روشنی میں واقعی بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو نشانات ہم آج اس ڈیجیٹل دنیا میں چھوڑ رہے ہیں، کیا وہ واقعی دوسروں کے لیے محفوظ اور فائدہ مند ہے، یا پھر وہ محض غصے، تنقید اور بے مقصد باتوں کا ایک ڈھیر ہیں۔ یہ وہ قدیم مگر ہمیشہ زندہ رہنے والی حکمت ہے جو آج کے اس جدید ترین دور میں بھی ہمارے رویوں کو پرکھنے کا سب سے